السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہماری پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ دنیا میں جو بھی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہے یا عیسائی ہے تو اس کو عیسائی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ حنوط پرست یا آگ کی پرستش کرتے ہیں تو اسے حنوط پرست بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان بنا دیتے۔ تو ہم یہ نہیں جانے کہ فطرت اسلام کیا ہے، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی پرستش کرنا۔ ہم چونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ان کے صدقے میں ہم بھی مسلمان ہوں، اپنے رب کو تلاش نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ تعالی، ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں مگر سمجھ رہے نہیں، اور نہ ہی سمجھنے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ ابھی جیسا چند دن پہلے جو مہینہ گزرا ہے رمضان المبارک، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تو نزول فرمایا، ہم قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے بول کے رکھ دیے۔ قرآن مجید پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل کرا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد 23 سال تک تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل کرتا ہے۔ پوری قرآن نازل ہونے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلائے اللہ تعالیٰ، بلا کر توریت پوری ایک ساتھ دے دی کتاب، تھوڑی تھوڑی نہیں دی، پوری ایک ساتھ دے دی۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرا اور احکامات اپنے، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرو۔ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے ہے، ہم اس کو برکت کے لیے رکھ دی، جبکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا پڑھنا نیکی ہے۔ یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا، اللہ کا فضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ حروف بولے تو لوگ یہ غلط فہمی میں بات رہتے
ایسا نہیں، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی. الف لام میم بولے تو 10 نیکی بول کے سمجھ رہے نہیں. الف لام میم 30 نیکی ہے، 30 بھی نہیں 40 نیکی ہے. کیونکہ میم پہ تشدید ہے، 2 میم پڑھنا ہے وہاں پہ. تو الف کے 10 نیکی، لام کے 10 نیکی، میم کے 10، پھر میم کے 10. یہ نیکیاں تو مل رہی، برکت تو اپنی جگہ ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان اور جنات کا داخلہ مشکل ہے، نہیں ہوتا. برکت ہے نہیں. مگر اصل قرآن نازل کیوں ہوا؟ عمل کرنے کے لیے ہوا. ہم عمل کو ہٹا دیے، برکت کی چکر میں آ گئے. شیطان عمل کو ایسا پھرایا، ہم عمل کو ہٹا دیے، برکت میں آ گئے. فطرت اسلام پہ نہیں ہے. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم کو مسلمان بنا دیے. ہم اس کے آگے بڑھنا ہے ہمارے کو. ہمارے ماں باپ بچپنے میں کیا کریں؟ سمجھنے کے واسطے غسل کب فرض ہوتا مول صاحب سکھا دیے. اور ابھی ہم پڑھنے گئے سب قرآن شریف کی، ہم جب تلاوت کرنے کے واسطے گئے تو ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ غسل 2 چیزوں سے فرض ہے، ایک احتلام ہونا یا ایک جمع ہونا. ہمارے کو نہ احتلام معلوم نہ جمع معلوم. بچوں کو پوچھو، بچوں کو کیا معلوم؟ پوچھے اگر مول صاحب یہ کیا ہے، بڑے ہو جاؤ معلوم ہوتا، بڑے ہو جاؤ معلوم ہوتا. غسل فرض ہے. غسل میں 3 چیزیں فرض ہے: غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ باہر باریک بھی حصہ سوکھا نہ رہے. یہ فرض ہے. کب فرض ہے؟ یہ 2 چیزوں پہ فرض ہے آدمی کو. ہم پوچھے نہیں، یہ سب پتہ ہی نہیں. بڑے ہونے کے بعد خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. مول صاحب کلمہ پڑھا دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مول صاحب کیا ہے؟ پوچھے نہیں، مول صاحب بتائے نہیں، بس وہی کلمہ پڑھو. آج بھی ہم وہی کلمہ پڑھ رہے، یہ مسلمانی کلمہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وکتابہ وانزل کتاب من قبلک. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو اس کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی اس پر بھی. کون سے ایمان والوں کو مخاطب کر رہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن تو جیسے صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوئی نا، صحابہ ایمان نہیں رہے تھے. صحابہ سے بڑھ کے ہم ایمان لانے والے ہو گئے. صحابہ کا ایمان سے ہم مقابلہ کر سکتے؟ ہمارا ایمان مقابلہ کر سکتا؟ پھر صحابہ کے دور میں قرآن نازل ہوئی. یہ آیت مبارکہ صحابہ کے تعلق سے فرمانا، اے ایمان والو، اے صحابیو ایمان لاؤ. تو وہ کون سا ایمان لائے تھے صحابہ کرام؟ اتنے ہم اپنے کاروبار میں جو فطرت اسلام سے ہم جو ہٹے، رب کی تلاش نہیں کرے، خود رب بن گئے. رب کو سمجھے نہیں، رب کیا ہے، رب کس کو بولتے، رب کا کام کیا ہے، رب کیا کرتا، ہم اس طرف توجہ نہیں دیے. ہم کیا کریں، بچپنے سے اسکول کو گئے، اسکول کو جانا میاں، پڑھائی پڑھنا، نہیں تو جو سنا اچھی نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں کر سکتے، اچھی لڑکی نہیں ملتی، پیسے کی جو سب پریشان رہتے. یہ سب بس کمانا ہے میاں، پڑھو نہ تو اچھی نوکری نہیں ملتی، کمائیں گے کیسا؟ چلو کچھ بھی کرے، پڑھائی نہیں پڑھے، کچھ بھی کرے، نہیں ہوا، ایک عمر کو آ گئے، کماؤ
نہیں کمائی تو کیسا؟ کوئی یہ نہیں بولا کہ اللہ پالتا، اللہ پالتا مگر کمانا ہے، کمانا تو ہے بے شک، نہیں ہے بول کے نہیں، محنت تو کرنا ہے، بغیر کسب کے اللہ دیتا ہی نہیں دنیا میں۔ جب تک محنت نہ کرے، جب تک کاروبار نہ کرے، جب تک نوکری نہ کرے، اللہ جو ہے دیتا ہی نہیں رزق، پیٹ کے کھانے کو دیتا ہی نہیں۔ ہم کیا کریں؟ رب بولے تو پالنا، بولے تو یہ پیٹ کے کھانے کو پالنا سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ کے کھانے کو پالنا سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ کے کھانے کو پالنا، خالی وہ ایک چیز روک لیا اللہ تعالیٰ، ہم کھا رہے ہیں، کھانا تو کھا رہے ہیں، ہضم کون کر رہا؟ ہضم کون کرا رہا؟ کبھی ہم سوچے اس طرف دعوتوں میں جاتے، یہاں پہ کھاتے، دعوت کسی کی رہتی، میزبان کون کی رہتا، انہوں آگے ایک صاحب جو سے لو کھاؤ بھائی بول کے ڈال دیتے، بعض لوگ چھوڑ دیتے۔ اب جو ذرا تھوڑا سا طبیعت جن کی وہ رہتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی کھانا خراب نہیں ہونا ہوتا، کھا لیتے، کھا لیے، ہضم کون کر پاتے؟ دیکھے کبھی کیسا ہضم ہو رہا؟ سوچتے بھی نہیں، فل کھا لیتے، کھا لے کے جیسے باہر نکلے، بات چیت رشتہ داروں سے بات چیت کرے یا دوست احباب کے ساتھ بات چیت کرے، تھوڑی دیر بیٹھے، چلو بھائی جائیں گے کل صبح میں نوکری کو جانا ہے، دکان کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، نکلے گھر کو آئے، کپڑے تبدیل کرے، سو گئے، صبح میں اٹھے بیت الخلا کو گئے، پورا پیٹ خالی، کہاں گیا وہ کھائے سو؟ کون کر رہا؟ توجہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہاں دے رہا بھائی؟ اللہ کیا کر رہا؟ کہاں دے رہا؟ محنت کرنا پڑتا بھائی، بغیر محنت کرے کے نہیں ملتا۔ اگر ہاضمہ روک دے تو کیا ہوتا؟ کھا سکتے ہیں کھانا، کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے، بولتے منہ میں سے ارے نہیں کھٹے ڈکار آ رہے، میں نہیں کھاتا، تب یہاں تک بھرے ہوا ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ کون روکے؟ وہ ہم روک لیے۔ یہ رب کا کام ہے، یہ رب کر رہا، دیکھ رہے نہیں۔ پھر وہاں جانے کا کیسے جواب دیں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کے کام کچھ نہیں دیکھے۔ رب کے اگر کام کو دیکھ لیتے تو وہاں جانے کا جواب دے سکتے تھے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ بول کے بولتے تھے۔ رب کی ربوبیت کو نہیں دیکھے، رب کی ربوبیت کو نہیں دیکھے، نہیں دیکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کی عبادت کر رہے ہیں، فطرت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم کیا؟ نوکری کرنا، کاروبار کرنا، محنت کرنا، رکشہ چلانا، آٹو چلانا، جو کچھ کرنا ہے ہم کر لینا۔ پھر اللہ کو کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نہیں پڑھے تو سزا دیتا، روزہ رہنا، نہیں پڑھے تو سزا دیتا، زکوٰۃ دینا، نہیں دیے تو سزا دیتا، حج کرنا، نہیں کرے تو سزا دیتا۔ اللہ کو جیسے ظالم بنا کے رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشی۔ دیکھ لو ظالم بنا کے رکھے نہیں رکھے، اس سے کیسے اللہ کے کیسے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بشارت جو دے رہا ہے، کئی کی بشارت کیسا دے رہا ہے؟ دیکھو بشارت جنت کی، وبشر الذین یؤمنون باللہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا بول رہا اللہ؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ برانا پوری قرآن میں تو جتنا پڑھا، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نماز پڑھو جنت دیتا ہوں کہ نہیں بولا۔
اور جن کو غضب سے بچایا ان کو بھی کیا بولا؟ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، تفسیر ہے تو خسارے میں انسان سوائے ان لوگوں کے کن کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ روزہ لینے کا ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا ہے. ایمان لانا، عمل صالح کرنا، دو ہے. عمل صالح کیا ہے پھر؟ نماز پڑھنا عمل صالح ہے، روزہ رکھنا عمل صالح ہے، زکوٰۃ دینا عمل صالح ہے، حج کرنا عمل صالح ہے. تجارت کرنا کیا ہے پھر؟ عمل صالح نہیں ہے. پھر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے مرنے تک پوری زندگی کیسا گزارنا بتا دی، ہم دیکھ رہے ہیں نہیں. پڑوسی کا حق ہمارے کو نہیں معلوم، راستے چلنے کا حق ہمارے کو نہیں معلوم، کاروبار تو بہت دور کی بات ہے. سرکار نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اس میں سب سے کم درجے کے جیسے ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یہ جان لینا کہ اللہ میرے ساتھ ہے جہاں میں جہاں کہیں ہوں. یہ سب سے افضل ایمان ہے. ہم راستے پہ جا رہے ہیں، پتھر ہے، کانٹے ہیں، ہٹائے کبھی؟ اس طرف دیکھتے بھی نہیں. ہم دنیا میں اندھے لوگ ہیں، بچے جیسے کھیل کود میں رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم اچھا کیا ہے برا کیا ہے. پتھر ہے تو جیسے پتھر سے چوٹ لگتی، مار پڑتی، ان کو احساس نہیں رہتا. کانٹی ہے، چبھتی، احساس ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا. بڑے ہم چلے آ رہے ہیں، کانٹی پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، بچوں کو مار پڑ سکتی، کوئی انجان شخص ہے تو اس کو تکلیف ہو سکتی، جو اندھا ہے اس کو ٹھوکر لگ سکتی. نہیں، ہم چلے آ رہے. یہ راستے کا حق ہے، یہ عمل صالح ہے. کرے نہیں کرے ہم؟ ہمارے پاس، ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھے ہوا ہے؟ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بیٹھے ہوا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اچھے عمل ہے. اور تھوڑا بہت اگر زیادہ جیسے وہ ہوگا تو ماں باپ کی خدمت کرنا، بس ختم، عمل صالح ہوگا. پھر کیسا؟ اللہ تو جیسے عمل صالح برا، نہ نماز برا، نہ زکوٰۃ برا، نہ حج برا، نہ کچھ برا. راستے سے جا رہے ہیں، راستے پہ جب چلتے ہیں سلام انہوں کرنا ہے. راستے پہ کبھی بیٹھے ہوئے رہتے لوگ، بیٹھے سے والے آرے سے والے کو سلام نہیں کرنا ہے. طریقہ ہے یہ. اللہ کے رسول فرمائے سوئے چورستے پہ جو بیٹھے ہوئے رہتے لوگ، راستے پہ جو بیٹھے ہوئے رہتے ان لوگ سلام نہیں کرنا، جو آ رہا انہیں سلام کرنا. اور راستے پہ جب بیٹھے تو نظروں کو نیچی رکھو. کاروبار کر رہے ہیں، اگر کاروبار میں آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں اگر کچھ عیب ہے، عیب بتا کے بیچو. ہم چھپا کے بیچتے ہیں. اور یہ جو عمل صالح ہے، یہ عمل صالح اتنے خطرناک ہے. عمل صالح دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کے لیے ہے، ایک مخلوق کے ہے تعلق سے. ہمارا جو عمل ہے، نماز پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے.
راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں، کس کے واسطے؟ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا پڑے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اس کو ہم دو اس میں تقسیم کر دے اللہ والے، ایک حقوق اللہ بول کے کرتے، ایک حقوق العباد بول کے کرتے۔ حقوق اللہ یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رہنا، یہ اللہ کے حق ہے۔ یہ اللہ کے ان حقوق کو، اللہ کے ان عمل کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرتا مر اللہ، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اگر ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو جب تک اب مثال کے طور پہ سمجھنے کے سے میں جو ہے ہمارے سامنے ان کو کچھ غلط بول دیا، تکلیف دے دیا ان کو کچھ، جب تک انہوں میرے کو معاف نہیں کرے وہ میرے اوپر وبال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر پکڑ لیا تو وہاں پہ نہیں ختم، انہوں معاف کرنا۔ ضروری ہے، اس کی جیسے معافی نہیں ہے، اللہ نہیں معاف کرتا ملا۔ ایسے ہم کتنے عمل کر رہے، ہم کبھی سوچے بھی نہیں، نہ اس طرف ہماری توجہ ہے۔ ایسے عمل صالح کو ہم چھوڑ دے کے ہم اپنے رب کی پھر عبادت بھی کر رہے، اللہ کی نہیں کرے تو جنت نہیں دیتا، بول رہے نہیں کرے تو جنت نہیں دیتا، بول رہے۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک ہی حج کرے، اس کو حجۃ الوداع بھی بولتے۔ آپ دعا کر رہے میدان عرفات سے، مینا سے عرفات کو چلے گئے، دعا کر رہے، چہرے پہ جو پریشانی کے آثار ہیں، صحابہ دیکھ رہے، دعا کرتے 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 عرفات کو آ گئے، مینا سے عرفات کو آ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا چل رہی، چہرے پہ جو ہے سو پریشانی ہے، اچانک مسکرا دی، چہرے سے جیسے پریشانی ظاہر ہو گئی۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ دیکھے ہو جب سے آپ کے چہرے پہ جو ہے سو پریشانی تھی، آپ جو ہے سو کافی پریشان تھے چہرے سے جو ہے سو، اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مسکرائے اور وہ پریشانی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئی، دور ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صبح سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حقوق العباد معاف کرنے کی دعا کر رہا تھا۔ کون دعا کر رہے؟ وہ ہستی جو بول دیا وہ اللہ میاں کر دیتے۔ اللہ اگر بولے کہ کل قیامت بولے تو اللہ کل قیامت لا دیتا تھا، ویسی ہستی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ جیسے نہیں بول کے بولے سرکار میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حقوق العباد کے معاف کرنے کی دعا کر رہا تھا، اللہ نہیں بول رہا تھا، نہیں قبول کرتا نہیں بول رہا تھا۔ پھر ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے حقوق العباد تو میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ میرے حق نہیں ہے، وہ بندوں کے حق ہے، وہ تو میں معاف نہیں کرتا۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، اتنی مدد کرتا ہوں آپ کی امت کو کہ اگر کسی کے حقوق العباد ہے، جس کسی کے بھی حق میں ہے، تو اس کو جیسے ایک نعم البدل بتاتا ہوں، دیکھو یہ دیتا ہوں میں تیرے کو، اس کا حق معاف کر دے، یہ جنت دیتا ہوں، جنت میں یہ چیزیں دیتا ہوں، یہ نعمت دیتا ہوں۔ اگر انہیں وہ لے کے اس کو معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ اب وہاں پہ جیسے ابھی کیا ہونا، نعمت ملنا بہت بڑی بات ہے نا، ایسا معاف کرتا ہوں، بہانے سے معاف کرتا ہوں، ڈائریکٹ معاف نہیں کرتا ہوں۔ جیسا نماز نہیں پڑھا، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، توبہ کر معاف کر دیتا ہوں، نادم ہو میری بارگاہ میں معاف کرتا ہوں،
مگر حقوق العباد معاف نہیں کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حقوق العباد تو خیر چھوڑ دیے، اللہ کے حق بھی ہم پوری طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اللہ کے حق ادا بھی کر رہے ہیں مگر فطرت اسلام سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، ہٹ کے عمل کر رہے ہیں. سرکار کیا بولے؟ فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کی پرستش کرنا، تلاش کر کے پرستش کرنا. ہم بغیر تلاش کریں کے پرستش کریں. ہمارے ماں باپ بولے نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے، روزہ رہو. 10 سال کے ہونے کے بعد یہاں روزہ رہنا پڑتا، فجر میں سحری کرنا، فجر سے لے کے مغرب تک کچھ بھی کھانا نہیں پینا نہیں. ٹھیک ہے، بس رہ رہے. پیسے آ گئے، میں اتنے پیسے اگر آ گئے تو اتنے 2.5% سال میں زکات دے دینا، اچھی بات ہے. پیسے آ گئے تھے حج کو چلے جانا، ٹھیک ختم. اتنا کر. نماز کیا ہے؟ نماز سب سے پہلے تو ہم کلمہ بچپنے میں جو پڑھ لیے کلمہ ختم، اس کا تمام ہم سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ایمان والے اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لاؤ رہا، پھر ایمان لانا ہے. کون سا ایمان ہے یہ؟ ہم کون سے ایمان والے ہیں؟ پھر کون سا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وکتابہ وانزل من قبل، وہ جو کتاب جو ان سے پہلے بھی نازل ہوئی، اس پہ ایمان لانا ہے. تو اللہ پہ کیسا ایمان لانا؟ ہم اللہ پہ اب کیا ایمان لائے؟ کیا بول کے ایمان لائے ہم اللہ پہ؟ اور اللہ تعالیٰ کون سا ایمان لاؤ بول رہا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کہاں رہتا ایمان؟ کیسا لانا؟ کس کے پاس ملتا؟ نہیں معلوم. ہم دنیا میں تو ہم اتنے ہوشیار ہیں. کیا ہے؟ اگر ہم کو ترکاری ہونا ہے تو ہم ترکاری والے کے پاس ہی جاتے، دوسرے کے پاس نہیں جاتے. گوشت خریدنا ہے ہم کو، گوشت بکرے کا اگر گوشت ہے تو بکرے کی گوشت کی دکان کو جاتے، مرغی کا اگر گوشت ہے تو مرغی کی گوشت کی دکان کو جاتے، بڑے جانور کا گوشت ہے تو بڑے جانور کی گوشت کی دکان کو جاتے. یہ بھی ہوشیاری ہے ہمارے پاس. مرغی کی گوشت کی دکان پہ جا کے بکرے کا گوشت دیا نہیں بولتے. جس کے پاس جو چیز ملتی اس کے پاس ہم جاتے. ایمان کہاں ملتا؟ ایمان لاؤ ورا اللہ تعالیٰ. کہاں ملتا ایمان؟ کس کو بولتے ایمان؟ کہاں رہتا؟ کیسا لانا اس کو؟ اور بشارت کس کو ہے؟ ایمان لانا، عمل صالح کرنا. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. خسارہ نہیں اٹھائیں گے. کون؟ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ہم آج تقریباً ہم دیکھیں گے توجہ پوری اعمال کی طرف ہے، اعمال کی اصلاح کی طرف ہے. یعنی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. نہیں پڑھو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نماز نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھتے نماز ہم، کیا ضروری ہے؟ کافر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. نماز تو پڑھنا ہے. شیطان ہے، نفس ہے، آگے پیچھے کرتے رہتا. تھوڑا آگے پیچھے ہوا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز. جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سک رہے ہیں کچھ کاموں کی وجہ سے، تنہا پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز. نہیں پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں. روزہ رہنا ہے، روزہ رہ رہے، طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ روزہ نہیں رہ سکتے تو روزہ چھوڑنا ہے. نہیں تو فرض روزہ تو جیسے اگر سحری میں نہیں اٹھ سکے تو بنا سحری کے روزہ رہنا ہے. آپ بخار میں رہو، کچھ بھی رہو، جب تک ڈاکٹر نہیں بولا نہ آپ روزہ نہ کرو، اگر روزہ رہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے روزہ چھوڑنا ہے. جب پھر اس کے جو ہے نا وہ بھی کر دینا، بعد میں روزہ رہنا، اس کا قضا کرنا. نہیں بھائی ہو گیا رمضان ہو گیا ختم، نہیں، بعد میں قضا کرنا. نہیں ڈاکٹر نے بولا نہیں بھائی نارمل طبیعت ہے، ہلکا بخار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، روزہ رہنا. زکات دینا، یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، مگر ایمان کے بغیر کر رہے. کامیابی ایمان لانا ہے،
ساتھ میں عمل صالح ہے. ایمان کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم لا لینا بھائی ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ کیا ایمان لائے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. بولے مطلب ایک ایسی بات ہوئی ایک صاحب سے. کیا مطلب؟ معبود مطلب عبادت کے لائق. عبادت کے لائق بولے تو مطلب 4 معبودہ ہیں، اس میں سے اللہ کی عبادت کے لائق ہے، دوسرے نہیں ہے. وہ بھی معبود ہی چھوڑے نا، پھر وہ بھی الہ ہی چھوڑے نا. ارے ہاں، ارے نماز کا ٹائم ہو رہا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اچھی بات ہے، نماز پڑھنے گئے ابھی تک نماز پڑھ رہا. کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پہ کیسا ایمان لائے؟ نہیں معلوم. پوچھا عبادت کے لائق. ہاں بولا ٹھیک ہے عبادت کے لائق. بولے تو کیسا عبادت کے لائق ہے؟ نہیں عبادت کے لائق. بولا عبادت کے لائق بولے تو یہ جو جملہ جو میں نے کر رہے ہیں یہ معنی کے حساب سے بولا یہ موبائل ہے، یہ ایک موبائل ہے، یہ ایک موبائل ہے، یہ ایک موبائل ہے، 3 موبائل ہیں. اس میں میرے لائق یہ موبائل ہے تو یہ 2 موبائل نہیں ہوتے کیا؟ موبائل ہے نا. ہاں تو انہیں جو ہے اس کی عبادت کر رہا ہے، انہیں اس کی عبادت کر رہا ہے. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ ارے نہیں میں ذرا عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے پڑھیے تو صحیح ہے. تو عصر کی نماز پڑھ لے انہوں ابھی تک اس کا پھر نہیں ملے. کیسا اللہ عبادت کے لائق ہے وہ تک نہیں معلوم. ہمارے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو کیوں عبادت کے لائق ہے بتا نہیں سکتے کوئی. جو جانتا ہے انہیں بتاتا، جو نہیں جانتا انہیں نہیں بتاتا. پھر کیا کرنا؟ جاننا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے یہ جاننا. جانے تو ایمان آتا، ایمان آیا تو پھر ہمارے اعمال بھی صحیح ہوتے. جب ہم راستے سے جیسے تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے تو بھی جیسے ہم ایمان کے ساتھ ہٹاتے ہیں، خالی نہیں ہٹا دیتے. ہر چیز کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں جب ایمان آتا. جب ایمان نہیں ہے ہمارے خالی جیسے نا ظاہر کو ہم اچھا کرتے رہتے، ہمارا ظاہر جو دکھتا ہے اس کو اچھا کرتے رہتے، جو نہیں دکھتا اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو دکھتا اس کی طرف توجہ نہیں ہے لگی، جو نہیں دکھتا اس کی طرف توجہ ہے. تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم نماز پڑھنے آ رہے، کیا ہے تمہارے دل میں؟ کئی کو آ رہے، میری بارگاہ میں کئی کو ٹھہر رہے. ہم نماز کچھ نہیں سمجھے سب، بہت بڑی عبادت ہے نماز. درجات ایسے بلند ہوتے ہیں. اللہ والے جو نمازیں پڑھتے تھے رات میں کئی کو پڑھتے تھے 100 رکعت 50 رکعت کئی کو پڑھتے تھے. کیا حکمت ہے؟ آج وہ عمل بتا کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے چلما ہے اولیاء کرام کی یہ اعمال بتا رہے ہیں، کئی کو کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں. وہ عمل ایسے تھے ہمارے اللہ والے 100 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب ہم سنے ارے وہ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے تو اللہ والے بنے. بھائی اب ہم اللہ والے کیسے بننا؟ 100 رکعت ہم تو نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اللہ والے نہیں بن سکتے. کیا کرتے چلے گا. اب انہیں جو دوسرا ہے انہیں آگے جیسو ان کو 100 رکعت کیسا پڑھتے جی، ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، وہ ہے یہ ہے فلاں ہے، یہ وہ باتیں کر کے جیسے ان کو مٹھا کے گیا چلے گا. معلوم نہیں، صحبت میں بیٹھے نہیں، حاصل نہیں کرے علم، چلے آتے. تو یہ جاننا کہ ایمان لانا عمل صالح کرنا تو کامیاب ہے. ایمان لانے کے لیے علم حاصل کرنا، جب تک علم حاصل نہیں کرے ایمان نہیں آتا. علم دین کو جاننا، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھے تو ایمان والے بنتے. جب تک دین کو نہیں سمجھے ہم ایمان والے نہیں بن سکتے.
انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو ہم جو ہے اس کو تسلسل چل رہا ہمارا رمضان کے بعد سے کنٹینیو چل رہا نا، کنٹینیو یہی تسلسل چل رہا آگے، مطلب اس کے بعد ایک بات سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ دین کو بھی ہم سمجھیں گے اور رب کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سب میں قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.